وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم 24 پارے کا آغاز کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول کر لے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول کر لے، آمین ثم آمین۔ آنیسٹلی میں اس دفعہ کیونکہ ہوتا ہے نا کہ جیسے میں آپ کو جب پڑھا رہی ہوتی ہوں، کلاس دینی ہے تو 8-10 آیات اس کو ڈیپلی انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں حدیث دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے۔ لیکن اس دفعہ تو یہ ہوا کہ میرا خیال ہے 2 سال پہلے میں نے دورہ قرآن کرایا تھا۔ دس ٹائم آنیسٹلی ایک اور طرح کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ کیونکہ پہلے میں ایک دفعہ پورا سپارہ جو ہے وہ اردو میں پڑھ رہی ہوتی ہوں، پھر اس کو انڈرسٹینڈ کرتی ہوں، پھر اس کے بعد آپ کو سناتی ہوں، پھر اس کے بعد ایڈیٹنگ کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے سنتی ہوں، تو ایسے لگتا ہے کہ پورا قرآن جیسے آپ کو بھی میرا خیال لگ رہا ہوگا نا، کیونکہ آپ لوگ بھی تو میرے ساتھ سن رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی بینہ آیات ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا میسج کتنا کلیئر ہے۔ پھر ہم کہاں پہ بہہ کے جاتے ہیں، پھر ہم کہاں پہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے، ہم اپنی مرضی کی نیکیاں، اپنی مرضی کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کے پارے میں 24 پارے میں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا پیارا میسج ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اور وہ ہے اللہ پہ توکل کرنے کے بارے میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کہ کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے، پوچھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور دیکھیے یہ کتنی، اب بالکل اگزامپل میں آپ کو یہ دیتی ہوں کہ آپ سوچیں کہ آپ کسی پریشانی میں ہیں، بہت تکلیف میں ہیں، اور کوئی آپ کے فادر ہیں یا آپ کا دادا یا نانی یا کسی کا بھی آپ نانا کا اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خاندان کا بڑا ہے، وہ آ کے آپ کے پاس کہتا ہے کہ بیٹا کیا پریشانی ہے، تم کیوں پریشان ہو، میں ہوں نا، یہ پکڑو، میں تمہیں دیتا ہوں، تم اپنی ساری چیزیں ٹھیک کرو، میں آئندہ بھی تمہیں اگر کبھی ضرورت پڑے گی تو آئی آلویز دیئر فار یو۔ آپ سوچئے کتنا بڑا ریلیف ملے گا آپ کو کہ کوئی ہے جو آپ کے غم کو سننے والا ہے، کوئی ہے جو آپ کی مشکلیں آسان کرنے والا ہے، تو آپ کو ایسے لگے گا کہ اوکے نو آئی ایم فائن۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں کافی نہیں ہوں کیا تمہارے لیے۔ اب دیکھیں وہ جو اگر باپ ہے یا دادا یا نانا جو بھی ہماری ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو ایک انسان ہے نا، تو ان کے پاس وسائل بھی تو بس اتنے ہی ہے نا جتنے وہ کر سکتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسی چیز جو ہماری زندگی میں مشکل ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا کافی نہیں ہے اللہ اپنے بندے کے لیے۔ اور یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ متقی کے لیے کیا کافی نہیں ہے، کیا پرہیزگار کے لیے کافی نہیں ہے، کیا مومن کے لیے کافی نہیں ہے۔ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا کسی بھی بندے کے لیے، کہ کیا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے، تم کدھر ادھر ادھر پھرتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنے کے لیے سب وقت تیار ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب یہاں پہ انشاءاللہ آج ہم سورۃ الزمر کی آیت نمبر 22 سے 24 پارے کا آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فمن اظلم، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، ممن کذب علی اللہ، کہ جس نے اللہ پر جھوٹ بولا اور جھٹلایا حق کو جب وہ اس کے پاس آیا، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو شخص آیا سچی بات لے کر اور جس نے تصدیق کی اس کی، ایسے ہی لوگ متقی ہیں۔
ان کے لیے ہے جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس، یہی ہے بدلہ نیکوکاروں کا، تاکہ دور کر دے اللہ ان سے برائیاں اور جو انہوں نے کی، اور بدلہ دے ان کو، اجر دے ان کا نیک کاموں کا جو وہ کرتے رہے۔ اور آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندوں کے لیے؟ اور یہ ڈراتے ہیں تم کو ان لوگوں سے جو اس کے سوا ہیں، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا، اور جس کو ہدایت دے اللہ تو نہیں ہے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا، کیا نہیں ہے اللہ قوت والا اور بدلہ لینے والا؟ اور اگر تم اس سے پوچھو کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، تو ضرور کہہ دیں گے کہ اللہ نے۔ کہو کہ بھلا دیکھو تو جن کو تم پکارتے ہو سوائے اللہ کے، اگر ارادہ کرے میرے لیے اللہ کسی تکلیف کا تو کیا وہ دور کر سکتے ہیں اس تکلیف کو جو اللہ نے مجھے دی ہے؟ یا وہ ارادہ کرے میرے لیے رحمت کا تو کیا وہ روک سکتے ہیں اس کی رحمت کو؟ کہہ دو کہ کافی ہے اللہ مجھے، اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں بھروسہ رکھنے والے۔ یہاں پہ دعا کیجئے کہ یا رب العالمین میرے ہر موقع، خوشی ہو غمی ہو کسی بھی طرح کی سچویشن ہو، یا رب العالمین مجھے آپ پر توکل کرنے کی توفیق عطا کر، آمین ثم آمین۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہہ دو کہ اے میری قوم، تم عمل کیے جو اپنی جگہ پر، یقیناً میں کیے جاتا ہوں اپنا عمل، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کس پر آتا ہے عذاب جو اسے رسوا کر دے گا، اور واقعہ ہوتا ہے کس پر عذاب ہمیشہ رہنے والا۔ بے شک ہم نے نازل کی ہے تم پر یہ کتاب انسانوں کے لیے حق کے ساتھ، تو جس نے ہدایت پائی تو اپنی ذات کے لیے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو بس وہ گمراہ ہوتا ہے اپنے لیے، اور نہیں ہو تم ان کے اوپر کوئی ذمہ دار۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ کتاب انسانوں کے لیے بھیجی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی اس کے مطابق گزار سکے۔ ہم نے اس کتاب کے ساتھ کیا کیا کہ ہم نے اس کو برکت کی کتاب بنا کے رکھ دیا، اس کو چومنا، اس کو اچھے سے غلاف میں ڈال کے رکھ دینا، کبھی کوئی فوت ہو جائے تو اس کو نکال لینا۔ اللہ اکبر! دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کتاب میرے اور آپ کے لیے لائحہ عمل دیا ہے، ہماری زندگیاں گزارنے کے تمام طریقے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب میں بیان کر دیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ قبض کر لیتا ہے جانوں کو اس کی موت کے وقت، اور جو نہیں مرے ان کی نیند میں پھر روک رکھتا ہے ان کو، فیصلہ ہو چکتا ہے جن پر موت کا، اور بھیج دیتا ہے دوسروں کو ایک وقت مقررہ کے لیے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر رکھتے ہیں۔ کیا بنا لیے ہے انہوں نے سوائے اللہ کے اور سفارشی؟ کہو کہ خواہ وہ نہ اختیار رکھتے ہوں کسی چیز کا اور نہ ہی کچھ سمجھتے ہوں، کہو اللہ کے لیے ہے سفارش ساری کی ساری، اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا جو واحد ہے، کڑنے لگتے ہیں دل ان لوگوں کے جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، اور جب ذکر کیا جاتا ہے ان لوگوں کا جو اس کے سوا ہیں تو فوراً وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ کہو کہ اے اللہ پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمینوں کے، جاننے والے پوشیدہ اور ظاہر کے، تو ہی فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان ان باتوں کا، کرتے رہے ہیں وہ جن میں اختلاف، اور اگر یہ کہ ہو ان کے پاس جنہوں نے ظلم کیا جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، اور اتنا ہی اور اس سے بھی زیادہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ تو دے ڈالے فدیے میں اس کو برے عذاب سے بچنے کے لیے قیامت کے روز، اور ظاہر ہو جائے گا ان پر اللہ کی طرف سے وہ جس کا نہ وہ گمان کیا کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 47 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کہ ہو ان کے پاس جنہوں نے ظلم کیا جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، اور اتنا ہی اور اس کے ساتھ تو دے ڈالیں فدیے میں اس کو برے عذاب سے بچنے کے لیے قیامت کے روز، اور ظاہر ہو جائے گا ان پر اللہ کی طرف سے وہ جس کا وہ ناگمان کیا کرتے تھے، اور ظاہر ہو جائیں گی ان پر برائیاں اس کی جو انہوں نے کمائی ہوں گی، اور آگ گھیرے گا ان کو وہ جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ ظاہر ہو جائیں گی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جو ہمارے اعمال ہیں نا وہ شکلوں کی صورت میں ہمارے سامنے آئیں گے، اور ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سوائے ہماری زبان کے، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری جلدیں، ہمارا ہر عضو اس دن بات کرے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہماری شکایتیں لگائے گا، اور انسان اس دن کہے گا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیوں میرے خلاف گواہیاں دے رہے ہو؟ اور وہ کہیں گے کہ آج ہمارے رب نے ہمیں بولنے کی استطاعت دی ہے، اور پھر جب پہنچتی ہے انسان کو تکلیف تو پکارتا ہے ہمیں، اور جب ہم بخشتے ہیں اس کو نعمت اپنے پاس سے تو کہتا ہے کہ دراصل دی گئی یہ نعمت مجھے میرے علم کے سبب نہیں بلکہ یہ آزمائش ہے
مگر ان لوگوں کے لیے جو اس بات کو سمجھتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ یقیناً کہا تھا یہی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، تو نہ کام آیا ان کے جو کچھ انہوں نے کمایا، بس آ پڑی ان پر برائیاں جو انہوں نے کمائی تھی، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، ان پر بھی جلد آ پڑے گی برائیاں جو انہوں نے کمائی، اور نہیں یہ عاجز کر سکتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ کیا نہیں یہ جانتے کہ اللہ فراخ کر دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے؟ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور اب آیت نمبر 53 انڈر لائن کیجئے، بلکہ اپنے دل پہ لکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی خوشخبری دی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قل، اے نبی کہہ دیجئے، یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ وہ لوگ جنہوں نے زیادتی کی اپنی جانوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اللہ تمام کے تمام گناہ بخش دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام جو تم نے گناہ کیے ہیں نا، بس تم توبہ کر لو اور اس پہ جم جاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے۔ اسی لیے تو دعا بار بار کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں توبہ کی توفیق عطا کر دے۔ کسی طرح دیکھیں بعض لوگوں کو تو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ گناہ کر رہے ہیں، اور یہ احساس ہو جانا ہی اللہ کی رحمت میں سے اتنی بڑی رحمت ہے کہ اس کے بعد بندہ پھر دعائیں مانگنا شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد بندہ توبہ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے توبہ کرنے کے بعد سب سے خوبصورت ترین لمحہ پتہ ہے کب ہوتا ہے؟ کہ جب آپ کو یہ احساس ہونا شروع ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں میں کر رہی تھی، اب میں ان کو بھی ٹھیک کروں گی۔ آپ اگر کسی پارٹی سے واپس آتے ہیں نا، یہ ایک ٹیسٹ ہے، آپ کر کے دیکھیے گا کہ جب اسپیشلی آپ کے جو بہت کلوز فرینڈس ہوتے ہیں ان کی پارٹی سے آپ واپس آؤ گے نا، کہ آپ کو ایک دم سے یوں لگے گا کہ میں نے وہاں پہ بیٹھ کے جو باتیں کی ہیں، مجھے ان میں سے یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، یہ تو غلط بات ہو گئی، یہ میں نے ایسے کیوں کیا تھا، میں نے تو فلاں دوست کے ایسی مذاق اڑا رہی تھی، مجھے وہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ جب ادھر نہیں تھی تو مجھے اس کے بارے میں بات کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کو یہ احساس ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہی یہ انسان پہ ہوتی ہے کہ اس کو اس چیز کا احساس ہو جائے کہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے، اور وہ اس کے اوپر پھر توبہ کر کے اس کے اوپر جم جاتا ہے۔ آیت نمبر 54 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف اور فرما بدار ہو جو اس کے، اس سے پہلے کہ آ واقعہ ہو تم پر عذاب، پھر تم کو مدد نہیں ملے گی۔ یہ رجوع کیا ہے؟ یہ توبہ ہے کہ توبہ کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس۔ اور آیت نمبر 55 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور پیروی اختیار کرو سب سے بہتر کتاب کی جو نازل ہوئی ہے تمہاری جانب تمہارے رب کی طرف سے، اس سے پہلے کہ آ جائے تم پر عذاب ناگہاں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ دیکھیں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ اچانک ایسا نہ ہو کہ تم پہ عذاب آ جائے، اور اچانک ایسا نہ ہو کہ قیامت کا دن آ جائے اور تمہیں موقع بھی نہ ملے توبہ کرنے کا۔ دیکھیے قیامت تو جب آئے گی، آپ دیکھیے ہماری اپنی زندگیوں میں آئے دن ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایسی خبر آ جاتی ہے، یا کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیجئے تو آپ دیکھیں کہ ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تم پہ جو مشکلیں آتی ہیں تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے، اے لوگوں مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں تکلیف میں ڈالوں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اکثر ہمارے ذہن میں آتا ہے تو پھر آزمائش کیا ہے، اس کے بارے میں بھی میں بہت دفعہ آپ کو بتا چکی، انشاءاللہ جہاں پہ یہ ٹاپک آئے گا میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ اکثر چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اپنے ہی گناہ کے رزلٹ میں آتی ہیں، کیونکہ امام تیمیہ نے اپنی کتاب میں آلموسٹ 40 کے قریب ایسی سزائیں لکھی ہیں کہ جو انسان کو اپنے گناہوں کی وجہ سے اس دنیا میں ملتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 56 میں کہ ایسا نہ ہو کہ کہنے لگے کوئی شخص ہائے افسوس اس پر جو کوتاہی کی میں نے اللہ کے حق ماننے میں، اور یہ کہ میں تھا مذاق اڑانے والوں میں، یا کہنے لگے کہ اگر یہ کہ اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی ضرور ہو جاتا پرہیزگاروں میں، یا کہنے لگے کہ جب دیکھ لے عذاب کو کہ اگر کسی طرح میرے لیے ہو دوبارہ دنیا میں جانا تو میں ہو جاؤں نیکوکاروں میں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گناہگار یہ کہیں گے کہ ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک کام کریں، ایک دفعہ ہمیں موقع مل جائے۔ تو آج آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں موقع مل گیا،
آج ہماری زندگی میں جب قرآن کھلا، ہمیں سمجھ آئی، ہمیں موقع مل گیا نا، تو آج ہی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے سمجھ آ گئی ہے، مجھے اس بات کی توفیق عطا کر کہ میں ہدایت کے راستے پہ آسانی سے چلنے والوں میں بن جاؤں۔ آمین ثم آمین۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اشارہ ہوگا، کیوں نہیں، یقیناً تیرے پاس پہنچ گئی تھی میری آیتیں، بس تو نے جھٹلایا ان کو اور تکبر کیا اور ہو گیا کافروں میں۔ اور قیامت کے دن تم دیکھو گے ان لوگوں کے جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ پر کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ کیا نہیں ہے دوزخ میں ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا؟ دیکھیے تکبر اتنی بری چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو تکبر کرتے ہیں نا، وہ قیامت کے دن چونٹیوں کی طرح قبروں سے اٹھیں گے، اور وہ ایسے ہوگا کہ جیسے ان کے اوپر سے لوگ ان کو رونتے ہوئے آگے سے گزریں گے، اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے۔ اب سب سے بڑی یہاں پہ یہ دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہم تکبر کہاں پہ کر رہے ہیں۔ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم تکبر کر رہے ہیں اور ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ تکبر کا احساس جو ہے نا، ذرا اپنے گھر کے نوکروں کے ساتھ جب آپ بات کرتی ہیں، اسپیشلی جب ان سے بیچاروں سے تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے، تو اس وقت آپ کا لہجہ کیسا ہوتا ہے، وہاں پہ آپ اپنے آپ کو آزمایا کریں۔ یہ بہت آسان ٹیسٹ ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے میں تکبر ہے کہ نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نجات دے گا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کی کامیابی کے سبب نہ پہنچے گی ان کو کوئی تکلیف اور نہ ہی وہ غمناک ہوں گے۔ اور اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو، اور وہی ہر چیز پر نگران بھی ہے، اور اسی کے پاس ہے کنجیاں آسمان اور زمین کی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں سے، وہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کہہ دو کہ کیا سوائے اللہ کے تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں ان کی عبادت کروں اے جاہلو۔ اور آیت نمبر 65 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یقیناً وہی بھیجی گئی ہے تمہاری طرف اور ان کی طرف جو تم سے پہلے تھے، کہ اگر تم نے شریک کیا تو برباد ہو جائیں گے تمہارے اعمال، اور تم یقیناً ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں میں۔ نہیں بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور ہو جاؤ شکر گزاروں میں۔ اور نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر شناسی کا۔ اور زمین ساری کی ساری اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں۔ پاک ہے وہ اور بلند و برتر ہے اس سے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ اور پھونکا جائے گا سور تو بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے جو ہیں آسمان میں اور جو ہیں زمین میں سوائے ان کے جن کو اللہ چاہے۔ پھر پھونکا جائے گا اس میں دوسری دفعہ تو فوراً وہ سب اٹھ کھڑے ہوں گے اور دیکھنے لگیں گے، اور چمک اٹھے گی زمین نور سے اپنے رب کے، اور کھول کر رکھ دی جائے گی کتاب اور حاضر کیے جائیں گے پیغمبر اور گواہ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ دیکھیے اتنا ڈر لگتا ہے نا ایسی آیات پڑھ کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو عادل ہے نا۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے انصاف کے فیصلے کر دیے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ ہم تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ انصاف نہیں، ہمارے ساتھ صرف اپنی رحمت سے ہمیں جنتوں میں بھیج دینا۔ آمین ثم آمین۔ اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو اس کا جو عمل اس نے کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور ہانکے جائیں گے وہ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف گروہ در گروہ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائیں گے وہاں تو کھول دیے جائیں گے اس کے دروازے، اور کہیں گے ان سے ان کا دروغہ کہ کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول تم میں سے، پڑھتے تھے تم پر آیتیں تمہارے رب کی اور ڈراتے تھے تمہیں پیشی سے تمہارے اس دن کی۔ وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں، لیکن سچ ثابت ہو گیا عذاب کا حکم کافروں پر۔ اللہ اکبر۔ اور آیت نمبر 72 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہا جائے گا کہ داخل ہو جو دوزخ کے دروازوں میں، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، سو برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر معافی مانگے کہ یا رب العالمین اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ یا اللہ حق دکھا دے تاکہ ہم پیروی کریں، اور یا اللہ ہمیں باطل بھی دکھا دے تاکہ ہم اسے اجتناب کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اور لے جایا جائے گا ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بہشت کی طرف گروہ در گروہ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائیں گے اللہ اکبر اس کے پاس اور کھول دیے جائیں گے اس کے دروازے، وہ کہیں گے ان سے اس کے دروگے سلام ہو تم پر، تم بہت اچھے رہے تو داخل ہو جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔
وہ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے سچ کر دکھایا ہم سے اپنا وعدے کو اور وارث بنا دیا ہم کو اس زمین کا، ہم رہیں بہشت میں جہاں ہم چاہیں، بس کیا خوب ہے اجر عمل کرنے والوں کا۔ اور تم دیکھو گے فرشتوں کو کہ ہلکا بنائے ہوئے ہیں عرش کے گرد، تسبیح کرتے ہیں ہم کے ساتھ اپنے رب کی، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، اور کہا جائے گا کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ آمین سم آمین۔ یہاں پہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہماری زندگی کا ایک ایک فیصلہ، ایک ایک لمحہ ایسا کر دے کہ ہماری زندگیاں قرآن کے مطابق ہو جائیں۔ یا پاک پروردگار جو حکم آپ نے دیے ہیں ہمیں اس پہ آسانی کے ساتھ عمل کرنے والا بنا دے۔ ہمیں سمجھ آتی ہے میرے اللہ، لیکن اس پہ عمل کرنا کئی دفعہ اتنا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے، تو ہم پھر شیطان کے وسواس میں آ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ رحم کر دے، ہمیں ہدایت عطا کر یا رب العالمین، ہماری زندگیوں میں آسانیاں کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ المومن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم حروف مقطعات ہیں اور اس کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تنزیل الکتابی من اللہ، کہ نازل کی جا رہی ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے، العزیز العلیم، جو زبردست ہے اور علم والا ہے، معاف کرنے والا گناہوں کا اور قبول کرنے والا توبہ کا، سخت عذاب دینے والا، بڑا صاحب کرم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ نہیں جھگڑتے اللہ کی آیات میں مگر وہی لوگ جنہوں نے کفر کیا، تو نہ دھوکے میں ڈال دے تمہیں ان لوگوں کا چلنا پھرنا شہر میں۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت ایک خبر بتائی کہ وہ لوگوں کو جن سے تم امپریس ہوتے ہو نا، کہ ان کے بڑے بڑے گھر، بڑی گاڑیاں، دیکھو ان کو اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے، ان کو دیکھ کے تم امپریس نہ ہونا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اگر نوازا ہوا ہے، اور اگر وہ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، تو یہ ان پہ اللہ کی عذاب کی ایک قسم ہے۔ کیونکہ ہم یہ پڑھ چکے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو انسان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جب اگر وہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، وہ غلط کام کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اس کو ہدایت کا راستہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں ڈال کے نا ادھر لے کے جاتے ہیں کہ دیکھو تم اب بھی سنبھل جاؤ۔ اور کئی دفعہ تو آزمائشیں اس لیے بھی آتی ہیں کہ ایک منزل سے دوسری منزل پہ لے جانے کے لیے، اور پھر بھی اگر انسان نہیں سمجھتا تو پھر یہ سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ دنیا کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں، اور پھر وہ حجت تمام ہو جاتی ہے کہ اب جتنا کرنا ہے، گناہ کرنے ہیں، جو کرنا ہے تم کر لو۔ لیکن پھر تیسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی رسی کھینچتے ہیں کہ پھر ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کدھر سے عذاب، جو ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ اچانک عذاب آ جاتا ہے، پھر وہ حالت ہو جاتی ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ مت دھوکے میں آنا ایسے لوگوں کو دیکھ کے۔ اور آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جھٹلایا تھا ان سے پہلے نوح کی قوم نے اور بہت سے گروہوں نے ان کے بعد بھی، اور قصد کیا ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں کہ اس کو پکڑ لیں اور جھگڑتے رہیں جھوٹی دلیلوں سے تاکہ نیچا کر دیں اس سے حق کو، تو پکڑ لیا میں نے ان کو، سو دیکھ لو کہ کیسا عذاب ہے میرا۔ اور اسی طرح ثابت ہوگی بات تمہارے رب کی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، اور وہ اہل دوزخ ہیں۔ وہ فرشتے جو اٹھائے ہوئے ہیں عرش اور جو اس کے اطراف میں ہیں، تسبیح کرتے رہتے ہیں ہم کے ساتھ اپنے رب کی، اور ایمان رکھتے ہیں اس پر اور مغفرت مانگتے ہیں۔ دیکھیں کتنی خوبصورت آیا ہے کہ مغفرت مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ ہم نے کیا اپنے لیے مغفرت کی دعائیں کرنی ہے، ہم نے کیا استغفار کرنا ہے، آپ دیکھیں کتنی تسبیح کر لیں گے۔ اور جو ایمان والے لوگ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کو جو تھامے ہوئے فرشتے ہیں، وہ ان لوگوں کے لیے تسبیح کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب، سموئے ہوئے ہے ہر چیز کو تیری رحمت اور علم، تو معاف کر دے ان کو جنہوں نے توبہ کی اور چلے تیرے راستے پر، اور بچا ان کو دوزخ کے عذاب سے۔ اللہ اکبر، صدقے جاؤں، میں کہتی ہوں اتنی پیاری آیات ہے اور اتنی حوصلہ ملتا ہے اس کے بعد کہ بس ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے دے کسی طرح سے توبہ کی اور پھر اس پہ جمنے کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو تھام لیں گے پھر انشاءاللہ ہم لوگوں کو۔ اور آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کیا دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب، داخل کر ان کو بہشتوں میں ہمیشہ رہنے والی جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اور آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کیا دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، داخل کر ان کو بہشتوں
میں ہمیشہ رہنے والی جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور جو نیک ہوں ان کے باپ دادا میں اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں۔ اللہ اکبر! دیکھیے کتنی پیاری یہ بات ہے کہ نہ صرف ان کے لیے جو توبہ کرتے ہیں، بلکہ دیکھیے کہ ان کے باپ دادوں کے لیے، ان کی بیویوں کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے۔ یہاں پہ ازواج کا جو لفظ آتا ہے نا کہ اگر بیوی ہے تو اس کے خاوند کے لیے، تو وہ دعائیں کہتے ہیں بے شک تو غالب حکمت والا ہے، اور بچا ان کو برائیوں سے، اور جس کو بچا لیا تو نے برے انجام سے، اس روز تو بے شک تو نے رحم فرمایا اس پر، اور یہ ہے بڑی کامیابی۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان سے پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ بیزار ہوتا ہے اللہ اس سے کہیں زیادہ جس قدر بیزار ہو رہے تھے تم اپنے آپ سے جب تم بلائے جاتے تھے دنیا میں ایمان کی طرف تو تم کفر کرتے تھے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو دنیا میں جب ان کو ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کی طرف بلایا جاتا تھا، تو پھر وہ 100 بہانے کرتے تھے کہ آج تو بس میں بڑی مصروف ہوں، ابھی تو بچے چھوٹے، ابھی بچے بڑے ہو گئے، ابھی بچوں کی شادیاں ہو جائے، پھر دیکھنا انشاءاللہ میں یہ سارا کچھ کروں گی، پھر یہ بہانہ وہ بہانہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے تم بیزار تھے دنیا میں، اس طرح آج ہم بھی تم سے بیزار ہیں، اور کہیں گے کہ ہمارے رب موت دی تو نے ہمیں دوبارہ، اور زندہ کیا تو نے ہمیں دوبارہ، تو اعتراف کیا ہم نے اپنے گناہوں کا، تو کیا نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کوئی راستہ نہیں ہے نکلنے کا۔ یہ اس لیے کہ جب پکارا جاتا تھا اللہ کو جو واحد ہے تو تم انکار کر دیتے تھے، اور اگر شرک کیا جاتا تھا اس کے ساتھ تو تم مان لیتے تھے۔ سو حکم تو اللہ ہی کا ہے جو بلند و بالا ہے اور بہت بڑا ہے، اور وہی تو ہے جو دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں اور نازل کرتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق، اور نہیں حاصل کرتا نصیحت مگر وہ جو اس کی طرف رجوع کرنے والا ہے، جو توبہ کرنے والا ہے۔ تو پکارو اللہ کو خالص کر کے اسی کے لیے عبادت کو، اگرچہ برا ہی مانے کافر، اور وہی ہے عالی درجات والا صاحب عرش، بھیجتا ہے وہی اپنے حکم سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، تاکہ وہ ڈرائے ملاقات کے دن کو، تاکہ وہ ڈرائے ملاقات کے دن کو، جس روز وہ نکل پڑیں گے نہیں مخفی کرے گی اللہ سے ان کو کوئی چیز۔ سوال ہوگا کس کی ہے بادشاہی آج کے دن، جواب ملے گا کہ اللہ کے لیے جو واحد ہے اور بڑا زبردست ہے۔ آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو اس کا جو اس نے کمایا، نہیں کوئی ظلم ہوگا آج کے دن، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس آپ اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں بھیج دیجئے گا، آمین ثم آمین۔ اور ڈراؤ انہیں اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، جبکہ کلیجے آ رہے ہوں گے منہوں تک غم سے بھرے ہوئے، نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی دوست و نہ کوئی سفارشی جس کی بات قبول کی جائے گی۔ وہ جانتا ہے خیانت کو آنکھوں کی، اور جو کچھ کے پوشیدہ ہے سینوں میں۔ اللہ اکبر! دیکھیں آنکھوں کی خیانت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ہماری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں؟ کیا وہ ساری چیزیں وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کے لیے کہا ہے؟ یہ اللہ کی امانت ہے نا، اس کی امانت میں خیانت کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بولیں گی قیامت کے دن، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں، اور اللہ فیصلہ فرماتا ہے حق کے ساتھ، اور جنہیں یہ پکارتے ہیں اس کے سوا نہیں فیصلہ کر سکتے وہ کچھ بھی، بے شک اللہ ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو کیا نہیں چلتے پھرتے یہ لوگ زمین میں تاکہ دیکھ لیتے کہ کیسا انجام ان لوگوں کا جو تھے اس سے پہلے، تھے وہ زیادہ زبردست ان سے طاقت میں۔ اکثر ہم سوچتے ہیں نا کہ اچھا اس بیچارے پہ یہ عذاب آیا ہوگا، وہ تو بیچارے ایسے ہی ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ نہیں، وہ طاقتوں میں بھی تم سے زیادہ تھے، اور آثار بنانے کے لحاظ سے زمین میں تو پکڑ لیا انہیں اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب، اور نہ ہوا ان کے لیے اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا۔ اور آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ آتے رہے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ، تو وہ کفر کرتے تھے، سو پکڑ لیا ان کو اللہ نے، بے شک وہ بڑی قوت والا اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور بے شک بھیجا تھا ہم نے موسیٰ کے ساتھ اپنی نشانیوں کے واضح دلیل کے ساتھ فرعون کی طرف اور حمان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے بڑا جھوٹا۔ پھر جب وہ آیا ان کے پاس حق کے ساتھ ہماری طرف سے، تو وہ کہنے لگے کہ قتل کر ڈالو بیٹوں کو ان لوگوں کے
جو ایمان لائے ہیں اس کے ساتھ، اور زندہ رہنے دو ان کی بیٹیوں کو، اور نہ ہوئی تدبیر کافروں کی سوائے گمراہی کے۔ کہا فرعون نے کہ مجھے چھوڑو کہ میں قتل کر دوں موسیٰ کو اور اسے پکارنے دو اپنے رب کو، بلا شبہ مجھے ڈر ہے کہ وہ بدل ڈالے تمہارے دین کو، یا یہ کہ برپا کر دے ملک میں کوئی فساد۔ اور کہا موسیٰ نے بے شک میں نے پناہ لے لی ہے اپنے رب کی، اور میرے رب میرے لیے کافی ہے۔ اور آیت نمبر 27، اور کہا موسیٰ نے کہ بے شک میں نے پناہ لے لی ہے اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، ہر متکبر سے نہیں جو ایمان لاتا اس دن پر جو حساب کا دن ہے۔ یہاں پہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے وہی بات کی نا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کہ اللہ کافی نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو پناہ لے لی اللہ کی، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اور کہا اس شخص نے جو مومن تھا آل فرعون میں سے، جو پوشیدہ رکھتا تھا اپنے ایمان کو، کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو ایسے شخص کو کہ جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور یقیناً وہ آیا ہے تمہارے پاس واضح نشانیوں کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، اور اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اسی پر پڑے گا اس کا جھوٹ، اور اگر وہ سچا ہوگا تو تم پر واقع ہو کر رہے گا کوئی عذاب جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے۔ بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا اس کو جو حد سے گزرنے والا اور بڑا جھوٹا ہے۔ اور آیت نمبر 29 میں وہ شخص کہتا ہے کہ اے میری قوم، تمہاری بادشاہی ہے، آج غالب ہو تم سرزمین میں، بس کون مدد کرے گا ہماری اللہ کے عذاب سے بچانے میں اگر وہ آ پڑا ہم پر؟ کہا فرعون نے کہ نہیں سمجھتا میں تمہیں سوائے اس کے جو مجھے سوجی ہے، اور نہیں رہنمائی کرتا میں تمہاری مگر خیر کے راستے پر۔ اور کہا اس شخص نے جو مومن تھا کہ اے میری قوم، یقیناً مجھے خوف ہے تمہاری نسبت اس طرح کے دن کے عذاب کا جو آیا تھا دوسری امتوں پر، جیسا کہ آ چکا ہے قوم نوح اور عاد اور سمود پر، اور وہ لوگ جو تھے ان کے بعد، اور نہیں ہے اللہ کے ارادہ کرے ظلم کرنے کا اپنے بندوں پر۔ اور آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اے میری قوم، یقیناً مجھے خوف ہے تمہاری نسبت اس دن کا جو فریاد و پکار کا دن ہوگا، جس دن تم بھاگو گے پیٹ پھیر کر، نہ ہوگا تمہارے لیے اللہ کے عذاب میں سے کوئی بچانے والا، اور جسے گمراہ کر دے اللہ تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا۔ اور آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک آ چکے ہیں تمہارے پاس یوسف اور اس سے پہلے واضح نشانیوں کے ساتھ، سو ہمیشہ رہے تم شک میں، اس کی طرف سے آئے تھے وہ تمہارے پاس جس کے ساتھ، یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے تو تم نے کہا کہ ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ ان کے بعد کوئی اور رسول، اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ اس کو جو حد سے نکلنے والا اور شک کرنے والا ہو۔ وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں کے بارے میں بغیر دلیل کے کہ ان کے پاس آئی ہو، سخت ناپسند ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ ہر اس دل پر جو متکبر اور سرکش ہے۔ اور کہا فرعون نے اے حامان، بنا میرے لیے ایک محل، شاید کہ میں پہنچ جاؤں راستوں پر آسمان کے، پھر جھانک کر دیکھ لوں اس کی طرف جو معبود ہے موسیٰ کا، اور یقیناً میں تو سمجھتا ہوں اسے بہت بڑا جھوٹا۔ اور اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے فرعون کو اس کے برے اعمال، اور وہ روک دیا گیا راہ راست سے، اور نہ تھی تدبیر فرعون کی مگر تباہی۔ اور کہا اس نے جو مومن تھا اے میری قوم اتباع کرو میری، میں دکھاؤں گا تمہیں راستہ بھلائی کا۔ اے میری قوم، در حقیقت یہ دنیا کی زندگی قلیل فائدہ ہے، اور یقیناً آخرت وہی ہے ہمیشہ کے رہنے کی جگہ۔ اور جو کوئی کرے گا برا کام تو نہیں ملے گا اس کو بدلہ مگر ویسا ہی جو کوئی کام اس نے کیا ہوگا، اور جس نے کیا ہوگا نیک کام، خواہ وہ مرد ہو یا عورت یا ہو وہ مومن، تو ایسے لوگ داخل ہوں گے بہشت میں، رزق دیا جائے گا ان کو وہاں بے حساب۔ اور اے میری قوم، کیا ہوا مجھے کہ میں بلاتا ہوں تم کو نجات کی طرف اور تم بلاتے ہو مجھے آگ کی طرف؟ تم بلاتے ہو مجھے اس لیے کہ کفر کروں اللہ کے ساتھ اور شریک مقرر کروں اس کے ساتھ اس چیز کا کہ نہیں مجھے جس کا علم، اور میں تم کو بلاتا ہوں اس کی طرف جو غالب بخشنے والا ہے۔ اور آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی شک نہیں یہ کہ تم بلاتے ہو مجھے جس چیز کی طرف نہیں اس کے لیے بلانے کا کوئی فائدہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں، اور یہ کہ ہم کو لوٹنا ہے اللہ کی طرف، اور یہ کہ حد سے بڑھ جانے والے وہی ہیں لوگ جو آگ میں جانے والے ہیں۔ بس ان قریب تم یاد کرو گے جو میں کہتا ہوں تم سے، اور میں سپرد کرتا ہوں اپنا معاملہ اللہ کو، بے شک اللہ نگہبان ہے اپنے بندوں پر۔ یہاں پہ دیکھیے اتنا پیاری یہ بات لگتی ہے نا کہ جیسے ہمارے بڑے بوڑھے نہیں کہتے، جب ان کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے تو بات نہیں سنی تو کہتے بیٹا جب میں نہیں ہوں گی نا
تب تمہیں پتہ چلے گا جو میں تمہیں کہہ رہی ہوں۔ بالکل وہی بات، وہی انداز یہاں پہ کہ عنقریب تم یاد کرو گے جو میں تمہیں کہتا ہوں۔ اور آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو بچا لیا اسے اللہ نے برائیوں سے جو انہوں نے کی، اور آ گھیرا آل فرعون کو برے عذاب نے۔ آتش جہنم ہے کہ پیش کیے جائیں گے وہ جس پر صبح شام، اور جس دن قائم ہوگی قیامت حکم ہوگا داخل کرو فرعون والوں کو سخت عذاب میں۔ اور جب وہ جھگڑ رہے ہوں گے آپس میں دوزخ میں تو کہیں گے وہ جو کمزور تھے ان لوگوں سے جو تکبر کیا کرتے تھے کہ ہم ہوا کرتے تھے تمہارے تابع، تو کیا تم دور کر سکتے ہو ہم سے کچھ حصہ دوزخ کی آگ کا؟ کہیں گے وہ جو تکبر کرتے تھے کہ ہم سب اس میں ہیں، بے شک اللہ فیصلہ کر چکا اپنے بندوں کے درمیان۔ اب دیکھیں وہ لوگ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اسی طرح کی غلط حرکتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اسی طرح کی کلچر اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اسی طرح کے فیشن کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس دن وہ اپنے بڑوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے پیچھے لگے تھے تو ہمیں کیا ہمارے پہ عذاب تھوڑا تم کم کرا سکتے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم سارے ہی آج عذاب میں ہیں۔ اور کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے دوزخ کے دروگے سے کہ پکار کر کہو اپنے رب سے کہ وہ ہلکا کر دے ہم سے ایک روز تو کچھ عذاب۔ اور آیت نمبر 50 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوزخ کا دروگا کہے گا، وہ کہیں گے کہ کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس تمہارے رسول نشانیوں کے ساتھ؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ تو دوزخ کا دروگا ان سے کہے گا کہ تم ہی پکار کے دیکھ لو اپنے اللہ کو، اور نہ ہوگی پکار کافروں کی مگر بیکار۔ اور یقیناً ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے۔ دیکھیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ ایمان لانے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ رسولوں کے ساتھ ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم مدد کرتے ہیں ان لوگوں کی جو ایمان لائے، اور دنیا کی زندگی میں بھی، اور جس دن کھڑے ہوں گے وہ گواہی دینے والے۔ اور آیت نمبر 52 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن نہ فائدہ دے گی ظالموں کو ان کی معذرت، اور ان کے لیے لعنت ہے، اور ان کے لیے ہے بدترین ٹھکانہ۔ اور بلا شبہ ہم نے دی تھی موسیٰ کو ہدایت اور وارث بنایا تھا بنی اسرائیل کو اس کتاب کا، ہدایت و نصیحتی عقل والوں کے لیے۔ تو صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور معافی مانگو اپنی کوتاہیوں کی، اور تسبیح کرتے رہو حمد کے ساتھ اپنے رب کی صبح شام۔ بے شک وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، نہیں ہے ان کے دلوں میں سوائے ایسی بڑائی کے نہیں جو ان کو پہنچنے والی، تو پناہ مانگو اللہ سے، بے شک وہی ہے جو سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور آیت نمبر 57 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً پیدا کرنا آسمانوں اور زمین کا کہیں بڑا کام ہے لوگوں کو پیدا کرنے سے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور نہیں برابر ہو سکتا اندھا اور آنکھ والا، اور نہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، اور نہ ہی وہ برابر ہیں ان کے جو بدکار ہیں۔ بہت کم ہے جو کچھ تم غور کرتے ہو، یقیناً قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، نہیں ہے اس میں کوئی شک، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ اور فرمایا تمہارے رب نے کہ پکارو مجھے، میں دعا قبول کرتا ہوں تمہاری، بے شک جو لوگ ازراہ تکبر کتراتے ہیں میری عبادت سے، وہ عنقریب داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل ہو کر۔ اللہ ہی ہے جس نے بنائی تمہارے لیے رات تاکہ تم سکون حاصل کرو اس میں، اور دن کو روشن بنایا، بے شک اللہ فضل کرنے والا ہے انسانوں پر، لیکن اکثر انسان شکر نہیں کرتے۔ اور آیت نمبر 62 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم، کہ یہی ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، پھر کہاں سے تم بھٹکائے جاتے ہو؟ اسی طرح بھٹکائے جاتے ہیں وہ لوگ جو کرتے ہیں اللہ کی آیات کا انکار۔ اللہ ہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت، اور تمہاری صورتیں بنائی تو کیا ہی اچھی بنائی تمہاری صورتیں، اور تمہارے رزق دیا تمہیں پاکیزہ چیزوں کا۔ یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، سو بہت بابرکت ہے اللہ جو رب ہے سارے جہانوں کا، وہی زندہ جاوید ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، تو پکارو اسی کو خالص کر کے اسی کے لیے اپنی عبادت میں، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ اور آیت نمبر 66 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی کہہ دو، بے شک مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان کی جن کو تم پکارتے ہو سوائے اللہ کے، جبکہ آ چکی ہے میرے پاس کھلی نشانیاں میرے رب کی طرف سے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما بردار رہوں سارے جہانوں کے رب کا۔ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر نکالا ہے تم کو بچے کی شکل میں،
پھر بڑا کرتا ہے تم کو کہ تم پہنچ جاؤ اپنی بھرپور جوانی کو، پھر تم ہو جاتے ہو بوڑھے اور تم میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے اس سے پہلے ہی، اور تاکہ پہنچ جاؤ تم وقت مقرر تک اور شاید کہ تم سمجھو۔ آیت نمبر 68 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی بات کا تو بس کہہ دیتا ہے اس سے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں میں، کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اس کتاب کو، اور وہ جو کچھ دے کر بھیجا ہم نے رسولوں کو، سو ان قریب وہ جان لیں گے، جبکہ طوق ہوں گے ان کی گردنوں میں اور زنجیریں، اور وہ گھسیٹے جا رہے ہوں گے کھولتے ہوئے پانی میں، پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر کہا جائے گا ان سے کہ کہاں ہے وہ جن کو تم اللہ کا شریک بنایا کرتے تھے سوائے اللہ کے؟ وہ کہیں گے کہ گم ہو گئے وہ ہم سے، بلکہ نہیں ہم پکارتے تھے پہلے کسی چیز کو، اسی طرح گمراہ کر دے گا اللہ کافروں کو۔ اللہ اکبر۔ اور آیت نمبر 75 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انجام تمہارا اس لیے ہے کہ تم خوش ہوا کرتے تھے زمین میں بغیر حق کے، اور اس وجہ سے کہ تم اترایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں داخل ہو جاؤ دروازوں میں جہنم کے، رہو گے ہمیشہ اس میں، سو برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔ اور آیت نمبر 77 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اے نبی صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پھر اگر ہم تمہیں دکھا دیں کچھ وہ جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا ہم تمہیں وفات دے دیں، تو ہماری طرف ہی تو سب کو لوٹ کر آنا ہے، اور بے شک ہم نے بھیجے تھے رسول تم سے پہلے، ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جن کے حالات ہم نے بیان کر دیے ہیں تم سے، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کے حالات بیان نہیں کیے۔ نہیں تھا اختیار کسی رسول کو کہ وہ لائے کوئی نشانی بغیر اللہ کے اذن کے، پھر جب آ پہنچا اللہ کا فیصلہ تو فیصلہ کر دیا گیا حق کے ساتھ، اور خسارے میں پڑ گئے اس وقت اہل باطل۔ اور آیت نمبر 77 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ وہی ہے جس نے بنائے تمہارے لیے مویشی تاکہ سوار ہو تم ان میں سے بعض پر، اور ان میں سے بعض کو تو تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں بہت فائدے، اور اس لیے بھی کہ پہنچ جاؤ تم ان پر سوار ہو کر وہاں جس کی خواہش ہو تمہارے دل میں، اور ان پر اور کشتیوں پر بھی تم سواری کرتے ہو، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں، تو کون کون سی اللہ کی نشانیوں کا تم انکار کرتے ہو۔ اور آیت نمبر 82 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا نہیں سیر کی انہوں نے زمین میں تاکہ دیکھتے وہ کہ کیسا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے وہ کہیں زیادہ ان سے اور زیادہ شدید طاقت میں اور آثار چھوڑے جانے میں زمین میں، تو نہ کچھ کام آیا ان کے جو کچھ انہوں نے کمایا اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ اور آیت نمبر 83 پھر جب ان کے پاس آئے ان کے رسول کھلی نشانیوں کے ساتھ تو وہ اترانے لگے اس پر جو ان کے پاس تھا کچھ علم، اور آ گھیرا ان کو اس نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر جب دیکھ لیا انہوں نے ہمارا عذاب تو کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر جو واحد ہے، اور انکار کرتے ہیں اس کا کہ ہم شریک بناتے تھے جن کو۔ اب آیت نمبر 85 اس سورہ کی آخری آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر نہ ہوا فائدہ مند ان کو ان کا ایمان لانا جب انہوں نے دیکھ لیا ہمارا عذاب۔ یہ دستور ہے اللہ کا جو چلا آ رہا ہے اس کے بندوں میں، وہ خسارے میں پڑ گئے ایسے وقت میں وہ جنہوں نے کفر کیا تھا۔ بہت خوبصورت سورہ تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم قرآن کے پیغام کو سمجھیں۔ میں آپ سے صرف ایک ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کے جتنے لو ونس ہیں نا، آپ ان کو یہ پلیز آگے فارورڈ ضرور کر دیا کریں، کیونکہ یہ اردو میں ہے نا تو ہمیں سب کو سمجھ آ جاتی ہے۔ ایک دفعہ کم از کم قیامت کے دن ہم جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے فخر سے یہ تو کہہ سکیں گے کہ یا رب العالمین آپ کا پیغام ہم نے دوسروں تک پہنچا دیا انشاءاللہ۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ فصلت، اور اس کا ایک نام حامیم سجدہ بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورہ جو ہے یہ مکی دور کی سورہ ہے، اور اس وقت یہ عالم تھا کہ قرآن کی تلاوت جہاں پہ بھی ہوتی تھی تو مشرکین مکہ جو ہے وہ ہر طرح کی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح سے قرآن کا پیغام لوگوں تک نہ جائے، اور اس وقت ان کی سازش پورے عروج پر تھی جب یہ سورت نازل ہوتی ہے۔ حامیم حروف مقطعات ہیں، اور اس کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تنزیل من الرحمن الرحیم کہ نازل کی جا رہی ہے اس کی طرف سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک کتاب واضح کی گئی ہے جس کی آیتیں قرآن عربی ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور تنبیہ کرنے والا۔ پھر منہ پھیر لیا ان سے اکثر نے، پس وہ نہیں سنتے ہیں، اور کہنے لگے کہ ہمارے دلوں میں غلاف ہیں اس بات کے لیے تم بلاتے ہو ہمیں جس کی طرف،
اور ہمارے کانوں میں بہراپن ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، تو تم اپنا کام کرو، یقیناً ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ در حقیقت میں تو ایک بشر ہوں جیسے تم ہو، وہی کی جاتی ہے میری طرف کہ بس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو سیدھے متوجہ رہو اس کی طرف اور اسی سے مغفرت مانگو، اور ہلاکت ہے مشرکوں کے لیے، وہ لوگ نہیں جو ادا کرتے زکوٰۃ، اور وہی ہیں جو آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال، ان کے لیے اجر ہے جو نہ ختم ہوگا کبھی بھی۔ کہو کہ کیا تم انکار کرتے ہو اس ذات کا جس نے پیدا کیا زمین کو 2 دنوں میں، اور بناتے ہو اس کے مد مقابل دوسروں کو؟ وہی تو ہے رب تمام جہانوں کا، اور بنائے اس نے اس میں پہاڑ اس کے اوپر، اور برکت رکھی اس میں، اور مقرر کیا اس میں اس کا سامان معیشت 4 دنوں میں، بمطابق ضرورت حاجت مندوں کے لیے۔ پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف جبکہ وہ دھواں تھا، تو فرمایا اس نے اس سے اور زمین سے کہ دونوں آؤ خوشی سے یا نہ خوشی سے۔ انہوں نے کہا کہ آتے ہیں ہم خوشی سے۔ پھر بنا دیا اس نے انہیں 7 آسمان 2 دنوں میں، اور وہی کر دیا ہر آسمان میں اس کا حکم، اور آراستہ کیا ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے ستاروں کی، اور محفوظ کر دیا۔ یہ مقرر کیے ہوئے فیصلے ہیں غالب علم والے کے۔ اور آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو کہہ دو کہ میں ڈراتا ہوں تمہیں ایک چنگاڑ سے، جیسے چنگاڑنا ایک عذاب کا جو عاد و سمود پر آیا تھا، جب آئے ان کے پاس رسول ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے کہ نہ عبادت کرو کسی کے سوائے اللہ کے، تو وہ کہنے لگے کہ اگر چاہتا ہمارا رب تو نازل کر دیتا فرشتے، سو یقیناً ہم اس کا اور تم جسے بھیجے گئے ہو ان کا انکار کرتے ہیں۔ پھر جو عاد تھے تو انہوں نے تکبر کیا زمین میں ناحق، اور کہنے لگے کہ کون ہے بڑھ کر ہم سے قوت میں، اور کہا نہیں دیکھا انہوں نے کہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا، وہی سب سے بڑھ کر ہے اور سب سے بڑی قوت والا ہے، اور وہ کرتے رہے ہماری آیتوں کا انکار، تو ہم نے بھیجی ان پر ہوا سخت طوفانی نحوست کے دن میں، تاکہ مزہ چکھا دے ان کو ذلت کے عذاب کا دنیا کی زندگی میں، اور آخرت کا عذاب بہت رسوا گن ہے، اور ان کی نہ ہی مدد کی جائے گی۔ اور جو سمود تھے تو ہم نے سیدھا راستہ دکھایا ان کو، مگر انہوں نے پسند کیا اندھا رہنا ہدایت کے مقابلے میں، تو آپ پکڑا ان کو ذلت کے عذاب کی کڑک نے بسبب وہ جو کرتے تھے، اور بچا لیا ہم نے ان کو جو ایمان لائے اور انہوں نے پرہیزگاری کی۔ یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو تسلیاں دے رہے ہیں کہ پہلے لوگوں نے بھی ایسے کیا تھا جیسے یہ تم پہ ظلم کر رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بچا لیا تھا۔ اور جس دن جمع کیے جائیں گے اللہ کے دشمن آگ کی طرف، پھر ان کی جماعتیں بنائی جائیں گی، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ جائیں گے اس کے پاس تو شہادت دیں گے ان کے خلاف ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں، اس پر جو اعمال وہ کیا کرتے تھے اس دنیا میں۔ وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے کہ کیوں شہادت دی تم نے ہمارے خلاف؟ وہ کہیں گے کہ بولنے کی طاقت دی اللہ نے، وہ جس نے بخشی ہم کو آج بولنے کی طاقت، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو پہلی مرتبہ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹ کر جاؤ گے۔ اور آیت نمبر 22 اور نہیں پرواہ کرتے تھے تم کہ شہادت دیں گے تمہارے خلاف تمہارے کان، اور نہ تمہاری آنکھیں اور نہ تمہاری کھالیں، بلکہ تم خیال کرتے تھے کہ اللہ نہیں جانتا بہت کچھ اس کو جو تم کرتے ہو۔ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیے کہ ہمیں نہیں ایسا لگتا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا پتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، رائٹ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سارے یہ جو نعمتیں ہیں نا، یہ گواہی دیں گی قیامت کے دن، یہی ہمارے گواہ بن جائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہی تمہارا گمان تھا جو تم رکھتے تھے اپنے رب کے بارے میں، جس نے تمہیں ہلاک کر دیا، بس تم ہو گئے خسارہ پانے والوں میں۔ اللہ اکبر۔ اور آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر یہ صبر کریں تو بھی آگ ہی ٹھکانہ ہوگا ان کا، اور اگر وہ توبہ کرنا چاہے تو نہیں ہوں گے وہ توبہ قبول کیے جانے والوں میں، کیونکہ آخرت میں تو اعمال کا دروازہ بند ہو جائے گا نا، آخرت میں تو توبہ کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اور ہم نے مقرر کیے تھے ان کے لیے ایسے ساتھی جنہوں نے عمدہ کر دکھایا تھا ان کے لیے وہ جو ان کے آگے تھا اور جو ان کے پیچھے تھا، اور پورا ہو گیا ان پر قول عذاب کا ان امتوں میں جو گزر چکی تھی ان سے پہلے، جنات میں اور انسانوں میں بے شک وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ نہ سنا کرو اس قرآن کو اور شور مچا دیا کرو اس میں جب اس کو پڑھا جائے،
شاید کہ تم غالب آ جاؤ۔ اور آیت نمبر 27 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو یقیناً ہم مزہ چکائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا سخت عذاب کا، اور انہیں ضرور سزا دیں گے برے اعمال کی جو وہ کرتے ہیں۔ اور آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہے سزا اللہ کی طرف سے دشمنوں کو آگ کی، ان کے لیے اسی میں گھر ہے ہمیشہ کا، بدلہ ہے اس کا کہ یہ کرتے تھے ہماری آیتوں کا انکار۔ اور آیت نمبر 29 اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ ہمارے رب دکھا ہمیں وہ لوگ جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، کہ ہم ان کو رون ڈالنے اپنے پاؤں تلے تاکہ وہ ہو جائیں ذلت اٹھانے والوں میں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں وہ لوگ جو اس دن عذاب میں ہوں گے نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ ہمیں وہ لوگ دکھا دے جن سے امپریس ہو کے ہم دنیا میں غلط کام کرتے تھے، جن کے پیچھے ہم نے اپنی عاقبت خراب کر لی، کہ ہمیں وہ دکھا تاکہ ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روندے۔ اور آیت نمبر 30 بہت پیاری آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے، اتریں گے ان پر فرشتے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو اور نہ غمگین ہو اور خوشیاں مناؤ اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یا اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ ہم تمہارے دوست ہیں، وہ فرشتے کہیں گے کہ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی۔ دیکھیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی نا مومن جو لوگ ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے ان کو آ کے تسلیاں دیتے ہیں، ان کو القاء کرتے ہیں، اسی لیے تو ان کو کوئی غم نہیں ہوتا۔ اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کر لے نا، اپنے سارے معاملے اللہ پہ چھوڑ دے کہ یا اللہ مجھے کیا پتا، میری عقل اتنی کتنی کہ میں اتنے بڑے بڑے فیصلے کروں، تیرا جو فیصلہ مجھے منظور ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور کیا کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست تھے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں، اور تمہارے لیے وہاں ہے ہر وہ چیز جو چاہے گا تمہارا دل، اور تمہارے لیے وہاں ہے ہر وہ چیز جس کو تم طلب کرو گے۔ یہ مہمانی ہے اس کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے، اور کس کی ہے بڑھ کر اچھی بات اس شخص سے جو بلائے اللہ کی طرف۔ دیکھیے کتنی پیاری بات ہے کہ جو اللہ کی طرف آپ بلا رہے ہیں نا، دیکھیے جیسے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ جب دورہ قرآن سن رہے ہیں آپ اس کو دوسروں تک پہنچا دیں، تو اس سے بہتر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس کی بات ہے جو بلائے اللہ کی طرف اور کرے نیک عمل اور کہے کہ یقیناً میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اور آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں برابر ہو سکتی بھلائی اور برائی، اور دور کرو برائی ایسے طریقوں سے جو بہتر ہو، تو پھر تم دیکھو گے وہ شخص تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی تھی گویا کہ وہ دوست ہے، بہت جگری دوست۔ دیکھیں کتنی پیاری بات بتائی نا، کہ اکثر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں یا ہمیں کوئی انسان سے دوستی کرنی ہے فار ایگزامپل، اور وہ ہم سے دوستی نہیں کرتا، ہمیں لک ڈاؤن کراتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک فارمولا بتا دیا کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو بہتر کیا کہ اگر تم کوئی برائی کرتے ہو نا، اگر تمہیں لگتا ہے کوئی گناہ کا کام ہو گیا تو فوراً کوئی نیکی کا بھی کام کر دو، تاکہ اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ اس کو ختم کر دیتی ہے برائی کو جب تم نیکی کرتے ہو۔ تو اس سے ہوگا کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ شخص تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی تھی نا، گویا کہ وہ تمہارا دوست ہوگا جیسے جگری دوست ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ملتا ہے کہ جیسے کبھی ہمیں احساس ہو کہ گناہ ہو گیا، فوراً اس کے مقابلے میں کوئی نیکی کرنا شروع کر دیں۔ اور نہیں حاصل ہوتی یہ بات مگر ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں، اور نہیں حاصل ہوتی یہ بات مگر ان کو جو بڑے نصیب والے ہوتے ہیں۔ اور اگر پڑ جائے تم پر شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ تو پناہ مانگ لیا کرو اللہ کی، بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دیکھیے کبھی بھی دل میں ایسا خیال آئے کوئی گناہ کی بات کا، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات مجھے کیوں بار بار ایسے میرے خیال آ رہے ہیں، فوراً اعوذ باللہ پڑھنا شروع کر دیا کریں، اور کچھ بھی نہیں، صرف سمپل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن اور سورج اور چاند، تو نہ سجدہ کرو تم سورج کو اور نہ چاند کو، بلکہ سجدہ کرو اللہ ہی کو، وہ جس نے پیدا کیا تم کو، اور اس کی عبادت کرتے رہو۔ اور آیت نمبر 38 یہ آیت سجدہ بھی ہے کہ پھر اگر یہ تکبر کریں تو جو فرشتے تمہارے رب کے پاس ہیں تسبیح کرتے ہیں اس کی رات میں اور دن میں،
اور وہ نہیں تھکتے اس سے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تو دیکھتا ہے زمین کو دبی ہوئی خشک ہے، پھر جب ہم برسا دیتے ہیں اس پر پانی تو وہ لہلہا اٹھتی ہے اور پھولنے لگتی ہے۔ بے شک وہ جس نے زندہ کیا اس کو ضرور وہی زندہ کرنے والا ہے مردوں کو، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک وہ لوگ جو انحراف کرتے ہیں ہماری آیات سے، نہیں ہے وہ پوشیدہ ہم سے۔ تو کیا وہ شخص جو ڈالا جائے گا آگ میں بہتر ہے، یا وہ جو آئے امن کی حالت میں قیامت کے دن؟ تو کرتے رہو جو تم چاہو، یقیناً وہ اس کو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ بے شک یہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اس ذکر قرآن کا جب وہ آیا ان کے پاس، حالانکہ یقیناً یہ ایک عالی مرتبہ کتاب ہے، نہیں آ سکتا اس کے پاس باطل اس کے سامنے سے اور نہ ہی اس کے پیچھے سے، نازل کیا ہوا ہے اس کی طرف سے جو حکمت والا اور قابل تعریف ہے۔ نہیں کہا جاتا اے پیغمبر تم سے مگر وہی جو کہا گیا تھا رسولوں سے تم سے پہلے، بے شک تمہارا رب بہت بخشنے والا اور دردناک عذاب دینے والا بھی ہے۔ اور اگر ہم بناتے اسے ایک قرآن عجمی زبان میں تو یہ کہتے کہ کیوں نہیں صاف بیان کی گئی اس کی آیتیں، کیا خوب کہ قرآن تو عجمی ہے اور مخاطب عربی۔ کہہ دو کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں، ہدایت اور شفا ہے اس میں، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بہرا پن ہے اور یہ ان کے لیے اندھا پن ہے، اور یہ لوگ گویا کے پکارے جاتے ہیں بہت دور کی جگہ سے۔ اور بے شک دی تھی ہم نے موسیٰ کو کتاب تو اختلاف کیا اس میں، اور اگر نہ ہوتی ایک بات پہلے سے طے شدہ رب کی طرف سے تو فیصلہ کر دیا جاتا ان میں، اور یقیناً یہ شک میں ہے اس کی طرف سے بہت تردد والے۔ اب آیا نمبر 46 جو اس پارہ کی آخری آیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا فرما رہے ہیں کہ جس نے کیے نیک عمل تو وہ اس کے لیے ہیں، اور جس نے برائی کی تو اس کا ضرر اسی پر ہے، اور نہیں ہے تمہارا رب ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ اور الحمدللہ یہاں پہ 24 پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کیونکہ ہم مکی دور کی سورہ پڑھ رہے ہیں تو زیادہ تر ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں اور ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے کتنی بینہ آیات ہے نا، کہ ہم ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی سوئے ہوئے انسان کو نا جوڑ کے نہیں اٹھایا جاتا کہ اٹھو دیکھو قیامت کا دن آنے والا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ قیامت تو جب آئے گی، دیکھیے جو مر جاتا ہے اس کی قیامت تو آ ہی جاتی ہے نا۔ اب قبر میں جو سوال و جواب ہوں گے، اس کے بعد جنت کی کھڑکی کھلنا یا دوزخ کی طرف کی کھڑکی کھلنا، اور پھر قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا، یہ ساری کی ساری جو بات ہے وہ یہی ہے کہ صرف ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے جو اعمال کر رہے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو بی کیئرفل کہ تم اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا کر رہے ہو۔ دیکھیے یہ قرآن کا پیغام، یہ قرآن کے احکامات اگر ہمیں اس دنیا میں سمجھ نہیں آئیں گے، اگر ہم اپنی زندگی میں اس کو شامل نہیں کریں گے، اگر ہماری زندگی اس کے مطابق نہیں ہوگی تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو پڑھ رہے ہیں نا صرف اس لیے نہ پڑھے کہ بہت مزہ آیا تھا آج تو ہم نے بڑا پورا سپارہ سن لیا، ہم اس لیے سنیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے جو احکامات ہیں ان کو ہم اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں۔ دیکھیں ہم نے کتنی دفعہ یہ پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ میری آیات کا انکار کریں گے وہ دوزخ کے مستحق ہوں گے، وہ کافر ہے، وہ فاجر ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک آیا آ جاتی ہے کہ اور مختلف اینگل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ وہ لوگ جو میری آیات سے منہ پھیر لیتے ہیں، وہ لوگ جو میری آیات کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ جو میری آیات کا سے تکبر کرتے ہیں، وہ لوگ جو میری آیات کے ہنسی مذاق اڑاتے ہیں، ہر طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ دیکھو یہ احکامات پہ عمل نہیں کرو گے۔ آپ کو یاد ہے کہ بنی اسرائیل نے جب تورا کے احکامات نہیں ماننے تھے اور انکار کر دیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ طور پہاڑ کو ان کے اوپر معلق کر دیا تھا۔ تو آج ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین یہ قرآن جو ہماری زندگیوں میں کھل گیا ہے، یا رب العالمین اس کو ہمیشہ کھولے رکھنا، یا پاک پروردگار اس کو ہمارے لیے آسان کر دینا، اس پہ عمل کرنا آسان کر دینا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم آپ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے لیے اس قرآن کی ایک ایک آیا پہ عمل کرنا آسان کر دے، اور ہمارے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی محبت پیدا کر دے، کیونکہ یہ محبت ہی عمل کو آسان کرے گی۔ دعا کیا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک و حب عملا یقربنی الی حبک، کہ یا رب العالمین مجھے اپنی ایسی محبت عطا کر دے کہ میرے لیے ہر کام، ہر معاملہ آسان ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ اب
اجازت دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.